تو یہ جمع صوری ہے. صرف آپ نے ایک تو عرفات میں ظہر اور عصر کو اکٹھا کیا اور ایک مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو اکٹھا کیا. یعنی مزدلفہ میں ظہر اور عصر کو اکٹھا کرنا وہ بھی جمع صوری کے معنی میں آ جاتا ہے. یہ جو مزدلفہ میں آپ نے دو نمازوں کو اکٹھا کیا ہے، اس کے سوا کسی اور نماز کو وقت سے پہلے پڑھ لینا جائز نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے. تو اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے عمل سے یہ چیز نہ کرتے تو جس کو ظاہر ہے اتنے صحابہ نے روایت کیا، وہ روایت اتنے تواتر کی حد تک پہنچ گئی تو پھر یہ جائز نہ ہوتا. اس لیے یہ بات یاد رہے کہ آج کل لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ وہی ایکچولی باتیں وہی ہیں جو پہلے بھی ایسے لوگ کرتے آئے. اب ذرا سوشل میڈیا کا دور ہو گیا تو ہر بندہ آسانی سے ایک بات کر دیتا ہے. تو جب تک نماز کا یہ ایک استثنائی صورت ہے، یہ حج کے موقع پر نمازوں کو اکٹھا کرنا، یعنی مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھا، ظہر عصر کو اکٹھا کر کے پڑھا، یہ ایک استثنائی صورت ہے. اس کے علاوہ ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا چاہیے. مثلا ایک بندہ گاڑی میں سوار ہوتا ہے یا جہاز میں سوار ہوتا ہے، فرض کریں وہ یہاں سے 3 بجے بیٹھتا ہے، اس کو پتہ ہے جی میں نے 7 بجے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، تو درمیان میں اس کی 2 نمازیں رہ جائیں گی، ایک مغرب کی اور ایک عصر کی. اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ سوار ہونے سے پہلے پڑھ لے، ابھی تو اس پہ فرض ہی نہیں ہوئی نا. وقت آئے گا تو فرض ہوگی نا، ابھی تو وقت نہیں شروع ہوا، ابھی تو وقت ہی شروع نہیں ہوا. اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نمازوں کو بندہ بلا وجہ اکٹھا کرتا رہے اور نئے نئے اصطلاحیں گھڑتا رہے. نمازیں اپنے وقت پر فرض کی گئی ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا.